تو آج کا میرا موضوع سخن ہے، وہ ہے ماہ شعبان کی فضیلت۔ میرے بھائیو، ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور شعبان کے مہینے کی آج 12 تاریخ ہے۔ 3 دن کے بعد شعبان کی 15 تاریخ ہوگی اور شعبان کی 15 تاریخ کو کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں، راتوں کو عبادت کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ آج کے دن اگر روزہ رکھیں گے، یعنی 15 شعبان کو اگر روزہ رکھیں گے یا اس رات ہم قیام کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول فرمائے گا۔ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، سب سے پہلی چیز ہمیں اس بات کو ذہن نشین کرنی چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، بھیجا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں کیا۔ جیسا کہ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ ہم شعبان کی 15 تاریخ کو ہم روزہ رکھ لیں گے یا اس رات ہم عبادت کر لیں گے، بقیہ پورے سال ہم مستی کریں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے، بھیجا ہے، لہذا ایک انسان کو ایسا کرنا ہوگا کہ وہ زندگی کی شروعات سے لے کر کے، یعنی جب ان کے شعور ہوا ہو، عقل ہوا ہو، اس وقت سے لے کر کے زندگی کے آخری ایام تک انہیں عبادت کرنی ہے، اور وہ عبادت چاہے نماز کی شکل میں ہو، چاہے روزے کی شکل میں ہو، چاہے صدقہ و خیرات کی شکل میں ہو، چاہے کام کاج کی شکل میں ہو۔ اگر ہم اور آپ کام کاج کرتے ہیں وہ بھی ایک عبادت ہے، اگر ہم اور آپ جائز کام کرتے ہیں تو ایک انسان کو پیدائش سے لے کر کے زندگی کے آخری لمحات تک انہیں اچھے عمل کرنے ہیں، نیک عمل کرنے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، تم اپنے رب کی حمد ثنا تسبیح بیان کر وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے رہو۔ جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ رب العالمین رہنے کا حکم دیتا ہے۔ پھر آگے کیا فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَ الْيَقِينُ، کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تیری وفات ہو جائے، قیامت قائم ہو جائے۔ اس آیت کریمہ سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حمد ثنا تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا ہے۔ کب تک؟ زندگی کے آخری لمحات تک، حتی یاتیک الیقین، یہاں تک کہ قیامت واقع ہو جائے یا تمہاری موت واقع ہو جائے، اس وقت تک ہمیں اچھے اعمال کرنی ہے، اپنی زندگی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق ہمیں اپنا عمل انجام دینا۔ لیکن میرے بھائی، کچھ لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ عبادت میں خاص کر لیتے ہیں، عبادت میں خاص کر لیتے ہیں، اور وہ لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم بس عبادت کر لیے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ کامیاب ہونے کے لیے کسی ایک دن کی عبادت نہیں کرنی ہے، بلکہ برابر آپ کو عبادت کرنی ہے، برابر آپ کو اچھے اعمال کرنی ہے، ایسے ہی لوگ اللہ رب العالمین کے یہاں کامیاب ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ، لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ،
تم جمعے کی رات کو عبادت کے لیے خاص نہ کیا کرو، من بین اللیالی، راتوں میں سے تم جمعہ کی رات کو عبادت کے لیے خاص مت کیا کرو۔ اور پھر وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمْعَةِ بِصِيَامٍ مِّن بَيْنِ الْأَيَّامِ، تم جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کیا کرو۔ جمعے کا دن جو ہوتا ہے، ہفتے کے اور جو دن ہوتے ہیں جیسے سنیچر، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، یہ 7 دنوں کے اندر جو فضیلت جمعہ کا ہے کسی اور دن کا نہیں ہے۔ جو فضیلت جمعے کی رات کی ہے اتنی فضیلت کسی اور رات کی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے ہیں کہ تم جمعے کی رات کو عبادت کے لیے خاص مت کیا کرو، اور اسی طریقے سے جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص مت کیا کرو، الا ان یکون، اگر سوائے کوئی شخص اگر روزہ رکھنے کا عادی ہو، ہمیشہ سے اگر مہینے میں 2-3 روزے، مہینے میں 3 روزے ایک انسان کو رکھنا چاہیے، نفلی روزہ اگر رکھنا چاہے تو کس طریقے سے؟ جیسے ہم اور آپ کوئی اگر اچھا عمل کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارے نیک ایک عمل کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا بڑھا کر کے دیتا ہے۔ تو مان لیجئے اگر ہم اور آپ ایک روزہ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا بڑھا دیا، یعنی ایک روزے کا 10 روزہ۔ 2 روزہ رکھیں گے تو پھر 2 روزے کا 20 روزہ 10 گنا بڑھا کر کے۔ اسی طریقے سے اگر 3 روزہ رکھتے ہیں ہم اور آپ مہینے میں، تو گویا کہ ہم نے پورے مہینے عبادت کر لی۔ تو وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کا عادی ہو، یعنی ہر مہینہ اگر وہ 3 روزے رکھ رہے ہوں، اور 3 روزے رکھتے رہتے اگر بیچ میں جمعہ آ جائے، مان لیجئے ہر مہینے کو جیسے 10، 14، 15، 16 کو جیسے روزہ رکھتے ہیں، تو ان 14، 15، 16 کے درمیان اگر جمعہ آ جائے تو پھر اس طریقے سے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص برابر رکھتے چلے آ رہے ہوں تو پھر ان کے لیے کوئی حرج نہیں، وہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ خاص کر لیتا ہے کہ جمعہ کا دن بہت فضیلت والا دن ہے، ہم خاص طور سے اس دن کو روزہ رکھیں گے، تو یہ روزہ صحیح نہیں ہے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو میرے بھائیو، اس حدیث سے ایک چیز یہ پتہ چلتا ہے کہ ہفتے کے تمام دنوں میں سے سب سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے، اور اس دن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، تو پھر اور دیگر دنوں کو ہم خاص کر کے کیسے عبادت کر سکتے ہیں؟ دیگر دنوں میں ہم خاص کر کے روزہ کیسے رکھ سکتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ ہر رات کو عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو اتنا عبادت کیا کرتے تھے، اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پیر میں سوجن آ جایا کرتے تھے، یعنی آپ کا پیر کیا ہوتا تھا؟ پھول جاتا تھا، سوجن ہو جاتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے آپ کے اگلے پچھلے سبھی گناہ کو معاف فرما دیا ہے، پھر آپ کو اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العالمین نے آپ کے اگلے پچھلے سبھی گناہ کو درگزر فرما دیا ہے، پھر آپ اپنی جان کو اتنے زوخم میں کیوں ڈالتے ہیں؟ آپ کا پیر پھول جاتا ہے، آپ تھوڑا کم عبادت کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں کہ اللہ رب العالمین نے ہماری گناہ کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے، کیا ہم اس بات پر اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ میرے بھائیو، اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو عبادت کرتے تھے، ہر رات کو قیام اللیل کرتے تھے، تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص راتوں کی فضیلت کو بیان نہیں کیا ہے، کسی خاص دنوں کی فضیلت کو بیان نہیں کیا ہے، اللہ یہ کہ جو قرآن کے اندر ہو، جو حدیث کے اندر ہو، ان کا الگ مسئلہ ہے، ان کا الگ مسئلہ ہے۔
جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور وہ چیز حدیث کے اندر صاف صاف بالکل موجود ہے۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ آخر اللہ کے نبی نے نہیں بیان فرمایا ہے تو کیا ہوا ہے، ہم تو اچھے عمل کر رہے ہیں۔ لیکن جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر نہ لگا ہوا ہو، چاہے ہم کتنوں بھی اچھے عمل کر لیں لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں وہ عمل قابل قبول نہیں مانا جانا۔ اسی طریقے سے راتوں میں سے ایک لیلۃ القدر کی بھی رات ہے، جس کا اللہ تبارک و تعالی نے صاف صاف بیان فرما دیا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ تو جس کا قرآن و حدیث نے واضح کر دیا ہے اس پر آپ جتنا چاہے عبادت کریں، لیکن جو قرآن و احادیث کے اندر جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس کو ہم خود سے اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ اگرچہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اچھے اعمال کرتے ہیں، ہم عبادت ہی تو کرتے ہیں، ہم روزہ ہی تو رکھتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر اس پر نہیں ہے، اس لیے ہم اور آپ اس 15 شعبان کو نہ ہی روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ ہی اس تاریخ کو قیام اللیل کر سکتے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، ماہ شعبان کے پورے مہینے کی فضیلت ہے۔ ماہ شعبان جو ہے وہ پورے مہینے کی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے اتنے اور کسی مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے، فرماتے ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا شہرین متتابعین، کبھی لگاتار 2 مہینے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، الا شعبان و رمضان، سوائے شعبان کے اور رمضان کے۔ گویا کہ اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی پورے مہینے شعبان کا روزہ رکھ لیا کرتے تھے، یعنی رمضان سے پہلے جو مہینہ آتا ہے شعبان کا مہینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر اتنے کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے کہ سلمہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار 2 مہینے روزہ رکھ لیا کرتے تھے، ایک شعبان کا مہینہ، ایک رمضان کا مہینہ۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جتنے کثرت سے اس شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں اس سے زیادہ کسی اور مہینے میں آپ نہیں رکھتے۔ جتنے کثرت سے یعنی جتنا زیادہ آپ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں اتنا زیادہ میں نے کسی اور مہینے کے اندر آپ کو اتنا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے اسامہ یہ شعبان کا مہینہ جو ہے وہ رجب اور رمضان کے بیچ کا مہینہ ہے، یعنی رجب کا مہینہ جو ہے وہ حرمت والے مہینوں میں سے پائے جاتے ہیں، وہ حرمت والے مہینوں میں سے پائے جاتے ہیں، اور اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حرمت والے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ، فساد، لڑائی، جھگڑا، گالی گلوچ، ان تمام چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور ویسے دیگر دنوں میں بھی منع فرمایا ہے، لیکن اس مہینے کا خاص باس و لحاظ رکھنے کا حکم دیا ہے کہ اس دنوں کا تم اہتمام کرو، اس مہینے کا اہتمام کرو، اور اس مہینے کے اندر تم لڑائی جھگڑا فتنہ فساد مت کرو۔ تو یہ تو رجب کا مہینہ ہو گیا، اور رمضان کے مہینے میں تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ وہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر عبادت کریں گے اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند آتا ہے، چاہے سال بھر میں ہم جتنی عبادت کرتے ہیں اس ایک مہینے میں اگر عبادت کر لیں گے تو اس سال بھر کے عبادت سے زیادہ اس ایک مہینے کی عبادت کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو وہی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ تو حرمت والا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ تو فضیلت والا مہینہ ہے، بابرکت والا مہینہ ہے، اور بچا شعبان کا مہینہ، لہذا شعبان کے مہینے کے اندر لوگ زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں، اس وجہ سے ہم اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھتے ہیں۔ تو گویا کہ اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص نفلی روزے
اس شعبان کے مہینے کے اندر جتنا چاہے نفلی روزہ کثرت سے رکھے، لیکن خاص کر کے نہ رکھے کہ ہم 15 ہی تاریخ کو رکھیں یا 15 تاریخ کی رات ہی کو ہم عبادت کریں گے۔ میرے بھائیوں، کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے، وہ لوگ ایک دلیل پیش کرتے ہیں جو ترمذی کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات کو اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر آ جاتا ہے، اور اس رات اللہ رب العالمین تمام کی تمام مخلوقات کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ بنو کلب کی بکریوں کے جتنے بال ہیں اس بال کے برابر اللہ رب العالمین اس 15ویں شعبان کی رات کو مغفرت فرما دیتا ہے۔ امام ترمذی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو، اس روایت کو ضعیف کہا ہے، لہذا اس پر ہمارا عمل نہیں ہونا چاہیے، ہمارا اس پر عمل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حدیث اس تعلق سے ہے جو امام البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ یطلع اللہ تعالی من خلقہ لیلۃ النصف من شعبان، اللہ تبارک و تعالی نصف شعبان کو یعنی شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات کو اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ 15ویں تاریخ کی رات کو یطلع اللہ تعالی، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات کو۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام بندوں کی تمام مخلوقات کی مغفرت فرما دیتا ہے، اِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مَسَاحِنٍ، سوائے مشرکوں کے اور مساحن او مساحن، مساحن کہتے ہیں جس کے دل میں کینہ ہو، کپٹ ہو، بغض ہو، حسد ہو، تکبر کرنے والے ہو، ان لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں فرماتا۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتا، سوائے الا لمشرکین او مساحن، سوائے مشرکوں کی یعنی جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، دوسروں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ امام البانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، لیکن شرط اس حدیث کے اندر کیا ہے؟ الا لمشرکین او مساحن، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں فرمائے۔ لیکن اس حدیث کے اندر بھی یہ نہیں ہے کہ اس رات کو آپ عبادت کریں، اس رات کو آپ عبادت کریں، اس حدیث کے اندر بھی نہیں ہے۔ صرف اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر سے اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، اپنے بندوں کو مغفرت فرماتا ہے، عبادت کا کہیں ذکر نہیں۔ اور ذکر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو نہیں بخشے گا جو اللہ کے علاوہ کسی اوروں کو اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں۔ ایمانداری کے ساتھ بتائے، جو لوگ شعبان کو خوشیاں مناتے ہیں، جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم شعبان میں اگر روزہ رکھیں گے، عبادت کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی عبادت کرتے ہیں۔ پہلے اس سے تو اپنے آپ کو روک لو، پہلے اس سے تو کم سے کم اپنے آپ کو پاک کر لو، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو مشرک ہوتے ہیں، اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتے ہیں، اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ بہت سارے لوگ آج کل مزار پر جاتے ہیں، قبروں پر جاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کی وہ تو مشرک ہی میں شمار کیے جائیں گے، پھر ان کی مغفرت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ اس رات کی فضیلت تھوڑا بہت ہے، لیکن عبادت کرنا یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ 15ویں شعبان کی تاریخ کی رات کو آپ عبادت کرو، خوشیاں مناؤ۔ میرے بھائیو، ایک چیز اور آئیے دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے
کہ شعبان کی رات، 15 شعبان کی رات یہ مبارک رات ہے، یہ برکت والی رات ہے، یہ مبارک رات ہے، برکت والی رات ہے۔ اس رات کو اللہ رب العالمین مغفرت فرماتا ہے۔ جبکہ اگر ہم اور آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن اٹھا کر کے دیکھیں گے تو برکت والی رات سے مراد یہ 15ویں شعبان کی رات مراد نہیں ہے، بلکہ برکت والی رات سے مراد کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر کی رات۔ برکت والی رات سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک، یقیناً ہم نے قرآن کو مبارک والی رات میں اتارا ہے، قرآن کو مبارک والی رات میں ہم نے اتارا ہے، اور مبارک والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر۔ دوسری جگہ ہم جب پڑھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ تو مبارک رات سے کیا پتہ چلا؟ مبارک رات سے مراد یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، نہ کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات۔ ایک چیز اور، اس 15ویں تاریخ کی رات کو ایک چیز اور ہوتے ہیں، وقت ہو چکا ہے، بس تھوڑا سا 2-3 منٹ میں بات ختم کروں گا۔ ایک چیز اور کچھ لوگ کرتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات کو لوگ قبرستان جاتے ہیں، مردوں کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ پہلی چیز، آپ مردوں کے حق میں جتنا چاہے کثرت سے دعا کریں، آپ جب چاہیں دعا کریں، لیکن خاص کر کے 15ویں شعبان کی رات کو آپ قبرستان جائیں، اس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ ہم پہلے تم لوگوں کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع فرمایا تھا، لہذا تم لوگ اب قبروں کی زیارت کرو۔ اگر تم قبروں کی زیارت کرو گے، اگر تم وہاں جا کر کے مردوں کے حق میں دعا کرو گے تو تمہیں اپنی موت یاد آئے گی۔ جب ٹوٹی پھوٹی قبروں کو دیکھو گے اپنی موت یاد آئے گی، تم سوچو گے کہ ابھی ہم چل پھر رہے ہیں، ایک دن ہمیں بھی یہاں آنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے کا حکم دیا ہے اور ان کے حق میں دعا کرنے کا کہا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ قبرستان جائیں، اور خاص طور سے شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات کو آپ گھر میں بھی دعا کر سکتے ہیں، مسجد میں بھی دعا کر سکتے ہیں، قبرستان جا کر کے بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن خاص نہیں ہونا چاہیے کہ ہم شعبان ایک ہی 15 تاریخ کو جائیں۔ ایک حدیث وہ لوگ پیش کرتے ہیں، مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ سو رہے تھے، اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے ہیں اور بقی قبرستان پر چلے جاتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ کھلتی ہے، دیکھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے دوپٹے کو لیتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقی قبرستان میں ہیں، وہ مردوں کے حق میں دعا کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اٹھائے ہوئے، اللہ تبارک و تعالی سے لو لگائے ہوئے دعا کر رہے ہیں مردوں کے حق میں۔ جب آپ دعا کر لیتے ہیں، جب واپس آنے لگتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا دیکھتی ہے کہ اللہ کے نبی مردوں کے حق میں دعا کر چکے، اب وہ ریٹرن آنے لگے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا جلدی آتی ہیں اور اپنے گھر میں آ کر کے وہ جہاں سوئی تھی وہیں سو گئی۔ اتنے میں فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں عائشہ کی سانس پھول رہی ہے، مطلب تھوڑا تیز سانس لے رہی ہے۔ کہا عائشہ کیا بات ہے، تمہاری سانس کیوں پھولی ہوئی ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں نے سوچا کہ آپ یہاں سے اٹھ کر کے آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے، لہٰذا میں نے آپ کا پیچھا کیا تو میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ بقی قبرستان میں آپ مردوں کے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ جو لوگ 15ویں تاریخ کی شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات کو جو لوگ یہ قبرستان جاتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی 15ویں تاریخ کو آپ قبرستان گئے، لیکن آپ کوئی بھی حدیث کتاب پڑھ کر کے دیکھ لیں گے 15 شعبان کا ذکر کہیں بھی نہیں۔
کہیں بھی یہ بات آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات کو آپ بقیع قبرستان گئے. آپ کو اتنا ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان میں آپ گئے, مردوں کے حق میں دعا کیا, لیکن یہ نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی 15ویں تاریخ کی ہی گئے. میرے بھائیو, ان تمام آیات سے اور تمام احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا یا شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات کو قیام کرنا, عبادت کرنا, قرآن و احادیث سے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. اگر آپ کو عبادت کرنے کا شوق ہے, آپ شوق سے عبادت کیجیے. جو لوگ کہتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات کو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے, وہ لوگ اتنا جان لے میرے بھائی کہ اللہ تبارک و تعالی صرف شعبان کی 15 تاریخ کو نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات کو, اللہ رب العالمین ہر رات کو, یعنی 1/3 رات جو تہجد کی رات ہوتی ہے, تہجد کا وقت ہوتا ہے, ہر اس رات کو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے, میرے بندو مانگو جو مانگنا چاہتے ہو ہم تمہیں دوں گا, تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو تمہارے گناہ کو معاف فرماؤں گا, تم کچھ بھی مانگو ہم تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا. میرے بھائیو, اللہ تبارک و تعالی ہر تہجد کی, ہر رات کی تہائی رات کو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر آتا ہے. لہذا خاص طور سے 15 شعبان کی رات کو عبادت نہ کریں. عبادت کرنے کا شوق ہے, ہر رات کو آپ تہجد پڑھیں, اللہ تبارک و تعالی آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے گا. آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو شعبان کے مہینے کے اندر جو بدعات و خرافات پائے جاتے ہیں ان تمام بدعات و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقت پڑھ کے سچے نماز کا پابند بنا. اس دنیا میں جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور عطا فرما, جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما, جو قرض دار ہوں ان کی قرض کی ادائیگی عطا فرما, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو. آمین وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.